آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں سمندر یعنی کہ پانی، آپ جانتے ہیں کہ پانی زمین یعنی خشکی سے زیادہ ہے، آقا نے فرمایا کوئی رات بھی ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات میں پانی یعنی سمندر زمین کی طرف نہ جھانکتا ہو، سمندر زمین کو دیکھتا ہے اور زمین کو دیکھ کر 3 مرتبہ رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں اس کو تباہ و برباد کروں۔ 3 مرتبہ یہ حدیث پاک ہے اور میرے سامنے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمندر کیوں اجازت مانگتا ہوگا، رب کریم کی بارگاہ میں کیوں التجا کرتا ہوگا، مولا مجھے اجازت دے میں اس کو تباہ کر دوں۔ اب سمندر کو زمین سے، اہل زمین سے کیوں نفرت ہے؟ در حقیقت اس لیے نفرت ہوتی ہے کہ جب زمین پر اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اس مخلوق سے اللہ رب العزت کی باقی ساری خلق نفرت کرنے لگتی ہے۔ اگر وہ مخلوق اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہوں، انسانوں میں سے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کی باقی بھی ساری خلق ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میرے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ جبریل محبت فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے میرے جبریل ایسا کر اب آسمان کی مخلوق میں چلا جا، تمام آسمانوں کی مخلوق میں اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے خدا محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل جنت کے پاس چلا جا، جنت والوں کو کہے کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، تاکہ اہل جنت کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہی محبت زمین اور اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ زمین کی بھی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے جس بندے سے رب کریم کو محبت ہو۔ یہ تو ہے محبت کے عنوان کی بات۔ اگر اس کے برعکس دیکھیں، اس کے الٹ دیکھیں، تو جس طرح رب کریم اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کا اظہار اور اقرار فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح رب کریم کی ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جب رب کریم کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو جس طرح رب کریم خود اس بندے سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کی باقی خلق کے دلوں میں بھی اس بندے کی نفرت آ جاتی۔ تو سمندر بھی جب بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، تو سمندر رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں زمین کو تباہ و برباد کر دوں، میں فنا کر دوں اس زمین، تاکہ کوئی جی باقی نہ رہے، اس پر کوئی انسان باقی نہ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پر رب کریم کی بارگاہ سے جواب کیا ملتا ہے، ذرا سنیے گا۔ رب کریم ایسا تو بھی فرما سکتا ہے نا کہ ہاں یہ نافرمان بندے تباہ ہو جائیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا ایک جیسا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَيَكُفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب کریم اسے روکتا ہے، روک کر فرماتا ہے اے سمندر میری خلق کو تباہ نہیں کرنا، ہلاک نہیں کرنا۔ رب کریم روک دیتا، روکتا کیوں ہے؟ روکتا اس لیے ہے کہ ایک تو وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، تواب بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے جو آج گناہ کر رہا ہے، زمین کی پشت پر میری نافرمانی میں زندگی کو لمحات بسر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلے لمحوں میں وہی بندہ توبہ کر کے اپنے نیاز جبی کو سجدے میں جھکا کے کھڑا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ رب کریم کی رحمت بندے کی توبہ، استغفار اور سجدے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اگر خطا ہو بھی جائے، غلطی ہو بھی جائے، رب کریم کی رحمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، رب کریم کے عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر خطا ہو بھی جائے تو فوراً سر سجدے کو رکھ کر رب کریم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو اور عرض کرو کہ باری تعالیٰ یہ خطا ہو گئی ہے، گناہوں کو مٹانے والا تو ہے، مہربانی فرمانے والا تو ہے، کرم نوازی فرما ہمارے گناہوں کو مٹا دے، آئندہ کے لیے بچا لے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جس طرح ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے، شفقت اور کرم نوازی کا معاملہ فرماتا ہے، ہم بندوں کو چاہیے ہم بھی ٹھیک اسی طرح اپنے رب کریم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر۔ قرآن مجید سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے اللہ کے بندو
تم اسی طرح رب کریم کے ساتھ معاملہ کرو جس طرح تمہارا رب تم سے معاملہ فرماتا ہے، جس طرح وہ تم سے بھلائی خیر کا معاملہ فرماتا ہے تم بھی اسی طرح اپنے رشتے استوار کرو اپنے مالک کے ساتھ، محبت میں، شفقت میں۔ ہماری شفقت کا ہمارا رب محتاج نہیں، ہماری محبت کا ہمارا رب محتاج نہیں، لیکن ہم اپنے رب کی شفقت، مہربانی، کرم نوازی کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہمارا رب ہم سے محبت فرماتا ہے ٹھیک اسی طرح ہم بھی اپنے رب سے محبت کریں۔